وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اب یہاں پر جو امپورٹنٹ جو باتیں وہ یہاں پر بتانا ہے مجھے آج کے درس میں، بہت امپورٹنٹ جو اخلاقی تعلیمات مسلمانوں کے، اللہ نے مسلمانوں کو جو دنیا میں بھیجتا ہے، تو اس کے جو قاعدے قانون کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، کس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کی دنیا چلا رہا ہے اور کیا چاہتا ہے ہم سے۔ تو وہاں پر ایک یہاں پر جو ہے ان کی ایک مثال بتائی گئی، ایک دوسرا ان کا گناہ کیا تھا۔ تو ان کے اندر جو جس طرح سے ہمارے اندر جمعہ ہے، اس طرح اس کے اندر سنیچر تھا، سبت کا قانون کہتے ہیں۔ سنیچر کے دن کو اتنا کڑک تھا، اس دن دن بھر کوئی کام نہیں کرنا، دن بھر صرف اللہ کی عبادت کرتے رہنا، ذکر و اذکار کرتے رہنا، توبہ استغفار کرتے رہنا، کوئی کام دھندا نہیں، کاروبار نہیں، پوری مکمل چھٹی، اور جانوروں سے اور نوکروں سے بھی کام لینے کا حکم نہیں تھا، سب لوگ عبادت میں رہنا چاہیے دن بھر۔ وہ ان کے اوپر بہت سخت حکم تھا، جیسا ہمارے جمعہ کا ہے، اب اس کو چھوٹا کیا جمعہ کا 2-3 گھنٹے کے اندر، لیکن احکامات وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ وہی بات ہے، قانون کیا ہے، آئے ایمان والو، تمہیں جب جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لوٹو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، وہی حکم ہے ہمارے لیے۔ اب وہ حکم ان کے لیے تھا تو وہ کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ جس طرح سے گناہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امت کے اندر، ہم اگر 50-100 سال پہلے کے لوگوں کے اعمال دیکھیں گے، آج کے دیکھیں گے تو ہمارے اندر فرق ہے، دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ 500 سال پہلے کے مسلمان کے اعمال دیکھیں گے، آج کے اعمال دیکھیں گے تو بگڑے ہوئے۔ 1000 سال پہلے کے مسلمان دیکھیں گے، آج دیکھیں گے زمین آسمان کا فرق ہے، ہمارا ان کا کچھ تعلق ہی نہیں۔ تو بگڑتے 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 قوموں کے اندر بگاڑ آتا ہے، جیسا آج ہمارے اندر جمعہ کے اندر آیا۔ جمعہ کے اندر ہمارے یہاں تو بالکل نماز اقامت کے وقت لوگوں کو جانے کا فیشن ہوا ہے، وہ اس وقت اس کے پہلے 5 منٹ پہلے تک کاروبار کرتے رہیں گے، خرید و فروخت کرتے رہیں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کس طرح سے آزماتا ہے ایسے قانون کے اندر، وہ بڑے بڑے 2 قانون یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں، اسی کے تحت ہمیں بھی آزمایا جانے والا ہے، اور وہی قانون اللہ کا پہلے سے آخر تک ہے۔ تو ان سے پوچھو اس بستی کے متعلق جو دریا کے کنارے تھی، سمندر کے کنارے، جیسے بتایا جاتا ہے کہ ابھی جو آپ کا جو فلسطین ہے اور جو ابھی اسرائیل ہے، اسرائیل کے وہاں پر کسی بستی، بہت بڑی آبادی تھی، ان کی بڑی بندرگاہ تھی، وہاں کے لوگ تھے۔ تو ان سے جو ہے دریا کے کنارے پر ایک بستی تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حکم کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے، اب تجارت کرنے لگے، چوری چوری کام کرنے لگے، گھروں کے پیچھے سے شٹر اٹھا کر آدھا شٹر ڈاؤن کر کے، یا دکان کے پیچھے سے تجارت کرنا، یا پھر مچھلیاں جب آتی تھی سمندر کے اندر اوپر پکڑنے کے لیے، تو وہ مچھلی کے دن کیا کرتے تھے، وہ سمندر کے کنارے سے ایک چھوٹی سی ایسی گٹار بنا کے اور ادھر گڈھا کھولتے تھے۔ جب سمندر کا پانی اوپر آتا سنیچر کے دن تو پانی بہہ کر آتا تو تھوڑی مچھلیاں بھی اس میں آتی، یعنی گھر میں یہ بیٹھے ادھر تجارت کاروبار چالو ہے، اس طرح کے کام کرنا شروع کر، چوری چوری، گویا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کام جب کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک قانون اللہ تعالیٰ کا پہلا قانون اس میں کیا ہے کہ کوئی انسان کسی غلط نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب وہ دھڑلے سے کر رہا ہے، جم گیا سمجھو اس پر۔ ایسا نہیں کہ ایک دن غلطی سے کر دیا اللہ کی نافرمانی، فوراً پھر دوبارہ دوسرے دن سے چھوڑ دیا، ایسا نہیں، جو جم گیا ابھی کر رہا ہے، ریگولر کر رہا ہے، روٹینلی غلطی کرنا شروع کر دیا نافرمانی اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادھر راستے کھول دیتا ہے آزمائش کے۔ اب اس کو جو ہے ایسا نہیں ہونا، اب اس کے دل میں تو گناہ ہے، دل میں فرمانی ہے، تکبر آ گیا ہے، اور جو ہے سرکشی جس کو بولتے ہیں وہ آ گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا کہ ابھی اس کو موقع نہیں ملا مل کر گناہ سے بچنا نہیں، اس کے سامنے موقع لاؤ، گناہ کے موقع لاتا ہے، جس طرح سے نیک لوگوں کے سامنے ثواب کے اور اجر کمانے کے موقع لاتا ہے، تو موقع لا کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا قانون ہے، آج ہمیں جمعہ کے دن ہم کو سمجھ میں آ سکتا ہے، جمعہ کے دن برابر نماز کے وقت میں کچھ نہ کچھ کام نکلے گا، کچھ نہ کچھ آرڈر آئیں گی، کچھ مارکیٹنگ کا آئے گا، کچھ کال کرنا پڑے گا، کوئی کسٹمر آنے والا رہے گا، جمعہ کے دن ہی پیسے ادھاری وصول کرنے کا کام آئے گا، کچھ نہ کچھ آئے گا، نماز کے 5 منٹ پہلے سودے بازی ہوں گی، نماز کے پہلے جانا ہے، یہ سارا کچھ کر کے جو ہے ہمارے لوگ جو ہے آخری آتے ہیں، تو یہ سزا مسلمانوں پر بھی ہونے والے جو ہو رہی ہے آج۔ تو یہ قانون اللہ تعالیٰ وہ قانون کے تحت کیا ہو گیا، تو وہ جو کیا کرتے ہیں کہ ان کے سبت کے دن مچھلیاں سامنے آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا شروع کیا، آپ سنیچر کے دن ہی بیٹھے، ہفتہ بھر میں 1-2 مچھلی مل رہی، سنیچر کے دن ہی مچھلیاں آ رہی سمندر کے کنارے اوپر، تو اس کے لیے وہ گڈھا مار کے جو ہے مچھلیاں جمع کرنے کا کام کرے، آگے چل کر تو پھر ادھر سے سنیچر کے دن مچھلیاں بھی مارنے جانا شروع کر دے، کاروبار کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ نہیں آتے تھے، اور یہ اس طرح ہم انہیں آزماتے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کیوں آزما رہا اللہ تعالیٰ ان کو؟ نافرمانی کرتے تھے، ان کو اس لیے آزما رہا، یعنی میں جو بتایا قانون اللہ تعالیٰ کا، انسان جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آ جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، نافرمانی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے میں آزمانا شروع کرتا ہے، پھر نافرمانی کے موقع اس کے سامنے آتے ہیں،
گناہ پر گناہ کرنا جاتا. تو یہ موقع ہے. کبھی ایسا نہیں سمجھنا کہ اللہ نے ہمارے موقع دیا تھا ہم نے کام کما لیا, اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا ہم جو ہے اس کا فائدہ اٹھا. ایسا نہیں. اللہ سوچتے رہیے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں, یہ غلط طریقے کا راستہ تو نہیں ہے, کہیں ہمیں اللہ اس میں آزمائے نہیں. پورا اس کی جو ہے اس کا گناہوں کا کھاتا جو ہے پورا بھر جانے کا اللہ اس کو موقع دیتا ہے. تو یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ سنیچر کے دن ہی مچھلیاں آتی تھی, باقی کے دن نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ کیا یہ ہم ہی کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو حکم دیتا تھا. یہ ہم اس لیے کرتے تھے کیونکہ ہم انہیں آزماتے تھے, اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گناہ کے راستے کھول کر آزماتا ہے. انہیں اس لیے اس کو یہ کرتا ہے کہ اس کے دل میں تو تکبر ہے, اس کے دل میں نافرمانی سرکشی آ گئی ہے. اب صرف موقع نہیں ملا بول کر یہ گنہگار میں گناہ سے بچنا نہیں چاہیے. اس کے سامنے موقع لاؤ, نہیں تو موقع نہیں ہے گا تو پھر گناہ نہیں کرے گا. جیسا شیطان کے سامنے موقع لایا تھا, اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ شیطان کے دل میں تکبر آیا, اللہ نے اس کے سامنے موقع دیا سجدہ کرو, نہیں کر دیا. معلوم ہوگا اوپن ہو گیا, گناہ ثابت ہو گیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قانون ہے, بنیادی قانون ہے دنیا بنانے کا آزمائش. آزمائش سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے بنایا ہے زمین کو تمہارے آزمائش کے لیے, تمہیں پیدا کیا ہم نے آزمائش کے لیے. ہم زمین پر ساری چیزیں ایک سے ایک کھانے پینے کی چیزیں زمین میں پیدا کی تاکہ تم کو آزمائے. یہ آزمانے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ سوچئے اگر ہمارے اندر گناہ کا اگر موقع آئے, گناہ کی اگر فطرت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ راستے کھولتا ہے. بڑے بڑے راستے کریئر ملیں گے اس کو, ایسی نوکریاں ملیں گی کہ وہ اس کو جو ہے سال بھر مسجد کا منہ نہیں دیکھے گا. بڑے بڑے واہواہی چل رہی ہے, سر کہا جا رہا ہے, پھر وہ ٹور کر رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. یہ ساری چیزیں چلتے اللہ موقع کھولتے جاتا ہے. پھر ان کے کانٹیکٹ میں ایسی بیوی بھی آئیں گی, عورت بھی آئیں گی جو بہت ہوشیار ہے, جس کو بھی مہینہ 3-4 لاکھ انکم ہے, غیر مسلمان ہے, وہ پھر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. پھر نہ اس میں نہ شریعت رہے گا نہ دین رہے گا. ہاں وہ بات الگ ہے, دعوت دین کسی اسلام قبول کریں گی تو بات الگ ہے. لیکن یہ جو ہے وہ سوچتی ہے کہ اس کو 25 لاکھ پگار ہے, میں میرا زندگی اچھی جا سکتی ہے. پھر وہ سوچے گا مجھے 25 ہے, اس کے 10, ایسا ملا کر 35. تو اس طرح سے موقع اللہ تعالیٰ دیتے رہتا ہے. پھر کریئر میں ایڈمیشن بھی ایسی جگہ اچھی جگہ ملے گا, اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. پھر جدھر 10 سال 15 سال بچہ جمعہ کی نماز کا وہ منہ نہیں دیکھے گا, روزانہ جو ہے وہ جو ہے کلمہ کفر پڑھتا جائے گا, عرضیہ کرے گا, پریئر کرتا رہے گا. یہ موقع کھول کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. بہت سے دنیا کے ہر زندگی کے ہر پہلو میں یہ قانون اللہ کا عمل کرتا ہے. اگر ہمارے اندر نافرمانی آ گئی, اللہ اس کے راستے کھول کر موقع دیتا ہے, پھر ادھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سنیچر کے دن ہی مچھلیاں اوپر آتی تھی, باقی کے دن نہیں آتی تھی. ہم یہ کرتے تھے ان کو آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ خاص گناہ کرنے کے موقع دے رہا ہے. پہلا قانون وَإِذْ قَالَتِ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے, سخت عذاب, وہ بولے قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تو وہ لوگ بولے کہ ہم اللہ کی طرف اپنی برات کرنا چاہتے ہیں اور تاکہ وہ رب کی طرف جو ہے رجوع ہو جائے. یہاں کیا ہو گیا, 3 گروہ یہاں پر. ایک پہلا وہ گروہ جو سبت کا قانون کو توڑتا تھا, سرکشی ہے, نافرمانی ہے, ہمیں کیا ہونے والا, اللہ تعالیٰ ہم تو اللہ کے خاص بندے ہیں, ہم فلاں نبی کی امتی ہیں, ہم کتاب کے ماننے والے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. وہ روزی کرنے کے لیے کمانے کے لیے, مال دنیا کمانے کے لیے جو اللہ کے قانون کو توڑ رہے, پہلا گروہ. دوسرا گروہ ان کے اندر کیا تھا, وہ کیا کہہ رہا تھا لوگوں کو کہ تم انہیں کیوں ڈراتے ہو, ان کو نصیحت مت کرو, ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے اللہ کا. دوسرا گروہ. تیسرا گروہ کیا تھا, نہیں ہم ان کو اس لیے نصیحت کر رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے سامنے ہماری برات چاہتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ شاید وہ واپس لوٹ آئے اللہ کے حکم کی پابندی. کتنے لوگ ہیں, 3 گروپ کے لوگ ہو گئے. پہلا گروپ وہ جو نافرمانی کر رہا ہے, پورا اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے, اللہ کے قانون کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہا ہے. دوسرا گروپ وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہا ہے لیکن گنہگاروں کو نہیں ڈرا رہا. اور تیسرا گروپ کون سا ہے, جو اللہ کے احکامات کی پابندی بھی کر رہے ہیں, نیک بندے بھی ہیں, اور جو گناہ گار کر رہے ہیں ان کو ڈرا رہے ہیں, ان کو نصیحت کر رہے ہیں. 3 گروپ کے لوگ. اور یہ جو بیچ کا جو گروپ ہے, 2 نمبر کا گروپ, جو نیک لوگ ہیں, وہ ڈرانے والے نیک لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں مت ڈراؤ. ان سے کیوں ڈرا رہے ہیں, ماننے والے نہیں ہیں, سننے والے نہیں ہیں, ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. 3 ٹائپ کے لوگ ہیں.
دو نیک ہیں ایک بدکار ہے، دو گروہ اللہ کی پابندی کرنے والے ہیں، ایک گروہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ دو اللہ کی پابندی کرنے والے جو لوگ ہیں گروہ کے، اس میں سے ایک گروہ اللہ کی احکامات کی پابندی کرنے والا ہے لیکن لوگوں کو نصیحت نہیں کرتا، اور ایک گروہ اللہ کی پابندی بھی کرنے والا ہے، لوگوں کی نصیحت بھی کرنے والا ہے۔ تین گروہ کے لوگ ہیں۔ اب اس میں سے حال کیا ہو گیا؟ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ پھر جب انہوں نے ہمارے ہدایت کو بھلا دیا اور ہمارے آیاتوں کو بھلا دیا، ہماری نصیحتوں کو بھول بیٹھے، تو ہم نے جو گروہ کے لوگ ایسے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے ان کو بچا لیا، اور باقی کے سب لوگ جو ظالم تھے ان کو غرق کر دیا، عذاب آیا ان کے اوپر۔ الذین ظلموا بعذاب بئیس، اور برے عذاب میں ان کو مبتلا کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے۔ کس کو بچایا اللہ تعالیٰ؟ جو لوگ برے کام کرنے والے لوگوں کو ڈراتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ تین گروہ کے لوگ تھے، ایک بدکار تھے، دو نیک تھے۔ نیک گروہ کے اندر ایک گروہ نصیحت کرنے والا تھا، ایک گروہ نہیں کرنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو گروہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے ان کو چھوڑ کر باقی کے سب پر عذاب لایا، یعنی وہ نیک لوگ جو نیک تھے لیکن لوگوں کو نہیں ڈراتے تھے، وہ بھی اللہ کے نظر میں عذاب کی مستحق ہیں۔ یہ اللہ کا سب میں بڑا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہمیشہ کام کرتا ہے۔ مسلمان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ یہ قرآن میں الگ الگ جگہ سے بہت جگہ سمجھایا گیا الگ الگ طریقے سے۔ مسلمان کو اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ لوگوں کو برے کاموں سے روکنا اور اچھے کاموں کی طرف لانا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ اس کے لیے لوگوں کو بھیجا ہے دنیا میں امن قائم کرنا۔ دنیا میں امن کیسا قائم ہونے والا؟ اسلام امن کا ہی مذہب ہے، کہتے ہیں شانتی کا دھرم ہے۔ کیسے قائم ہونے والی شانتی؟ لوگوں کو برے کام کرنے والوں کو برے کام سے روکنا پڑے گا، انہیں نصیحت کرنا پڑے گی، یا اگر طاقت ہے ہماری انہیں ہاتھ سے روکنے سے روکنا پڑے گی، زبان سے روکنے کی طاقت ہے روکنا پڑے گا۔ پھر اگر وہ ہمارے خلاف اگر ہتھیار اٹھا کر مارنے آئے پھر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف ہے، پھر ان کو اچھے بات کی نصیحت دینا پڑے گی۔ ایسا کرنے سے دنیا میں شانتی قائم ہو سکتی ہے، دنیا میں امن آ سکتا ہے۔ انصاف کے لیے کھڑے رہنا پڑے گا، اسی کو کہتے ہیں انصاف کے لیے کھڑے رہنا۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو دنیا میں اللہ پیدا کرتا ہے۔ دو مسلمان ہیں، نیک ہے، ایک مسلمان جو ہے نصیحت نہیں کر رہا، دوسرا مسلمان نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے والے مسلمانوں کو بچا کر سب کو غرق کر دیا۔ یعنی نیک آدمی ہے لیکن نصیحت نہیں کرتا، اللہ کے نظر میں گنہگار ہے، ظالم وکانوا یفسقون، تاکہ وہ جو فساد کرنے والے وہ نافرمان تھے۔ یہ بہت بڑا قانون آج ہمارے اندر جو ہے مسلمان نافرمانیوں کے پیچھے ہے۔ جتنا بڑا نافرمان مسلمان کے اندر پیدا ہوگا، جتنا بڑا حرام خور مسلمان میں پیدا ہوگا، سارے مسلمان اس کے پیچھے۔ یہ قانون یہ بھی گیا، ہم سورۃ النساء میں بھی دیکھے اور سورۃ شمس کے اندر بھی ہے، وہ قوم سمود کے بارے میں اسی صورت میں دیکھا ہم نے۔ سمود کے اندر ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے اونٹ کو کاٹا تھا، اللہ کے اونٹ کو، لیکن اللہ نے پورے کے پورے قوم کو جواب دار ٹھہرایا۔ اللہ نے قرآن میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس نے اونٹ کو کاٹا، اللہ نے فرمایا فَأَقْرُوهَا، انہوں نے اونٹ کو کاٹا، انہوں نے اونٹ کو مارا۔ تو آدمی مارنے والا اکیلا تھا، باقاعدہ انہوں نے رائے مشورہ کی تھی، اکیلا کھڑا ہوا تھا، وہ بولا تھا میں کروں گا، سب جو ہوگا سزا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، آپ خاموش بیٹھیے۔ لیکن اللہ نے ان سے کیا کہا کہ انہوں نے اونٹ کو مارا۔ کس لیے؟ ایک آدمی اگر گناہ کر رہا ہے اور پورا سماج جو ہے آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے تو اللہ کی نظر میں پورا سماج گنہگار ہے۔ یہاں پر وہی قانون کو دوسرے طریقے سے بیان فرمایا گیا۔ تین گروہ کے لوگ تھے، ایک نافرمان تھے، دو نیک تھے۔ جو نیک لوگوں کے اندر جو ڈرانے والے اور لوگوں کو نصیحت کرنے والے لوگ تھے ان کو چھوڑ کر باقی سب کو اللہ نے برباد کیا۔ ہم یہاں جو ہے یا شیخ اپنا دیکھ اپنے اپنے نمازوں میں ملوث ہے، اپنے روزے کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، روزی بڑھانے کے ذکر کر رہا ہے، عمر بڑھانے کے ذکر کر رہا ہے، ہارٹ اٹیک نہیں آنے کے ذکر کر رہا ہے، شوگر کم ہونے کے ذکر کر رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر کی برائی ختم کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں۔ آس پاس میں برائی ہو رہی ہے، اللہ کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کے زمین کے اندر فساد پیدا کیا جا رہا ہے، اللہ کے زمین کے اندر ظلم بڑھتا جا رہا ہے، غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے۔ غریبوں کو کھانے کے لیے آج کے حالات تو اتنے بدترین ہیں کہ انسانوں کے اوپر اتنا ظلم کہیں نہیں ہوا رہے۔
اپنے گھر کو لوٹنے کے لیے لوگ ہزار کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں، راستے میں عورتوں کی جو ہے ڈیلیوری ہو رہی ہے، راستے میں لوگ مر رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں. اتنی خطرناک حال دنیا میں جو ہے کبھی نہیں ہوا گا. ایسا حال آج کو اس کے کوئی مسلمان بولنے کے لیے تیار نہیں. اتنا ظلم ہے دنیا کے اندر، لیکن مسلمان برائی کے روکنے کے تیار ہے. ننگا ناچ ہو رہا ہے، فحش کام ہو رہے ہیں، بے پردگی کام دنیا میں بڑھتے جا رہے ہیں. مسلمان تو سب میں بڑے ایجنٹ ہیں ننگے ناچ کے. آج سارے فلم انڈسٹری، ساری میوزک کی انڈسٹری، سارے ڈانس کے سب مسلمانوں کے تابع میں. کوئی مسلمان بولنے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں بول رہے؟ ہم تو دیکھ گئے بھائی اس کا چھوڑو، لیکن وہ کون آ گئے؟ اس میں سے کون سے لوگ آ گئے؟ وہ سیکنڈ پارٹی کا ہے، دو نمبر کا گروپ ہے جو نیک تو ہے لیکن لوگوں کو ڈرا رہا ہے. اس حساب سے آج ساری امت مسلمہ جو یہ گناہ میں ملوث ہے، جو دنیا میں برائی کو برائی نہیں جانتی، زبان سے اگر ہاتھ سے نہیں بول سکتے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کسی خاص آدمی کے گناہ سے پورے لوگوں کو گناہ نہیں دیتا اس وقت تک جب تک کہ وہ جو ہے اس کو بولتے نہیں. اگر ان کے اندر ایسی فطرت آ گئی کہ گناہ کو دیکھ کر خاموش بیٹھ رہے ہیں تو پھر اللہ سب کو سزا دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور قرآن میں بھی ایک جگہ بیان فرمانا، مجھے اس کا وہ آیت نمبر یاد نہیں آ رہی، لیکن آیت میں بتایا ڈرو اس دن کی فتنے سے جب اللہ تعالیٰ جو ہے تم جو گناہ نہیں کہ اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی، صرف اس لیے کیونکہ تم نے لوگوں کو روکا نہیں. تو یہ جو بات انسان مسلمان جو ہے اپنا فرض بھلا بیٹھا ہے، دنیا کا لیڈر بنا کر مسلمان کو بھیجا گیا ہے، لیکن آج مسلمان جو ہے رشوت خور، زنا خور، حرام خوری کرنے والے لوگوں کے پیچھے، ہمارے مسلمان جو ہے غیر مسلم نیتاؤں کے پیچھے ہم جو ہے چل رہے ہیں. آج کی فرعون، آج کی شداد، آج کے ابو جہل جو بڑے بڑے ہیں ان کی جو ہے مسلمان فیان ہیں. ہم بھی ایک زمانے میں سیاست کرتے تھے، لیکن یہ بہت گھٹیا، ہزاروں کروڑ روپے لے کر اپنے تجوری بھر دی اور اس کا بھگتان جو اس کے جو سزا پورے انڈیا کے لوگوں کو بھگت رہے ہیں. یہ ناانصافی ہے دنیا کے اندر، اور مسلمانوں نے اس کو سہا، اس کو سپورٹ کیا. ہمارے مسلمانوں کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ وہی یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ جو نافرمانی کرتے تھے ان کو بھی غرق کر دیا، اور جو نیک تھے لیکن نافرمانوں کو نہیں روکتے تھے ان کو بھی غرق کر دیا. ان کو بچایا جو روکتے تھے اللہ کی باتوں کو، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکتے تھے، ان کو چھوڑ کر اللہ نے سب کو غرق کر دیا. پھر اس کے بعد میں دوسرا ان کے اوپر اور ایک جگہ پر ان کا آیا فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب انہوں نے اور سرکشی کی، اس سے منع کیے گئے تھے اس کام سے سرکشی کرنے لگے، تو ان کو اللہ نے ذلیل بندر بنا دیا. یہ بھی ہم سورۃ بقرہ میں دیکھ کر آئے. وَإِذْ تَعَاذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب تمہارے رب نے خبر دی کہ البتہ ان یہود پر ضرور بھیجتا رہے گا، ان سے اللہ نے خبر دی ضرور بھیجتا رہے گا روز قیامت تک ایسے مسلط، ایسے ظالم لوگ جو ان کو تکلیف دیں، بے شک تمہارا رب جلد عذاب دینے والا ہے اور غفور الرحیم بھی ہے. کہ وہاں سے لے کر آج تک جو ہے یہ پچھلے 1920-23 کے بعد سے جو ہے تھوڑا یہودی لوگ آج سکھ میں ہیں، نہیں تو 6000 سال تک یہ اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا. لوگ ہمیشہ مار کھاتے آئے، آخری مار ہٹلر کا کھائے. ہمیں معلوم ہے ہٹلر ان کو کس طرح سے ان کی نسل کشی کر دیا تھا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا. اور یہ اس طرح کے قانون ہے جو قانون آج بھی اللہ کا لاگو ہے. یہ جو ہے اس وقت کی وہاں سنائی گئی تھی مکہ کے اندر، یہ سورت 1441 سال تک یہ سارے قرآن سنبھال کر رکھا گیا ہے. کس لیے سنبھال کر رکھا گیا ہے؟ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ وہ پرانے قصے ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کہاں پر بنی اسرائیل کی یہودیوں کی بستی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 2500 سال پہلے وہ کہیں سمندر کے کنار رہتے تھے، ان کے اندر کے کچھ لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا. ہمیں اس کیوں سنایا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ یہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے مطابق عمل کرو. تم بھی اگر امت محمدی ہو، صرف یا رسول اللہ کر کے جو ہے اپنی سفارش کی امیدیں باندھتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قانون نہیں چلنے والا، کوئی بچانے نہیں آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے وَقَتَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور پھر ہم نے انہیں زمین میں پراگندہ کر دیا، گروہ اور گروہ میں. ان کے کچھ نیکوکار ہیں، ان میں سے کچھ اس کے سوا ہے، اور ہم نے انہیں آزمایا اچھائی اور برائی میں تاکہ وہ رجوع کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ آزماتا رہا، کبھی وہ رجوع نہیں ہوئے. تھوڑے دن توبہ استغفار کرتے، دوبارہ وہی کرتے تھے. یہ جو سچویشن بنی اسرائیل کی یہودیوں کی اس وقت آئی تھی، اس سچویشن کی طرف آج امت محمدی چل پڑی. دھڑلے سے گناہ، برائی کی طرف لپکنا،
صرف کسی کی امت پر کوئی ہمیں بچائے گا. یہ کیوں کرتے تھے اتنے گناہ؟ ان کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے بندے ہیں, ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو اللہ کے رحم سے پیدا ہوئے. کیا تم نے کہ تیر مارا تھا پیدا ہونے کے پہلے؟ کیا کوئی ایگزام پاس کرے تھے کہ مسلمان اس کے انعام کے طور پر مسلمان گھر میں اللہ کے رحم سے پیدا ہوئے. اب یہاں پر امتحان میں گزرنا ہے, پھر اس کے بعد اللہ کا رحم ہونے والا ہے. تو وہ نہیں کرتے تھے. ان کو گمان تھا کہ کوئی تو کوئی بخش دے گا, کوئی بزرگ کوئی آ کر بزرگ ہماری بخشش کرائیں گے, یا نہیں تو ہم تو کتاب کے ماننے والے ہیں. اس بنیاد پر وہ گناہ میں چلے تھے, جیسا کہ آج ہمارے اندر ہو رہا ہے. فخلف من بعدهم خلف وارثوا الكتاب يأخذون هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرس ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. یہ قانون بتایا جا رہا تھا ابھی جو میں بتایا تم کو, کہ پیچھے آئے ان کے بعد نا خلف وہ کتاب کے وارث ہوئے. جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, صحابہ کرام گئے, تابعین گئے, تبع تابعین گئے, صالحین ہوئے, صدیقین ہوئے, شہداء ہوئے, محمد بن قاسم جیسے لوگ چلے گئے, اور جو ہے بنو خلافت عباسیہ خلافت عثمانیہ قائم کرنے والے لوگ چلے گئے. پھر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ چلے گئے. اس کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے, ایسے نااہل بدکار لوگ پیدا ہوئے جو کتاب کے وارث تو ہوئے. مسلمان گھر میں پیدا ہونے کا مطلب کیا؟ کتاب کا وارث ہوا, لیکن وہ اس ادنا زندگی کا اسباب لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں بخش دیا جائے گا. دنیا کی ہر چیز جھپک کر لیتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں؟ بخش دیا جائے گا, ہم تو کتاب والے ہیں, قرآن والے ہیں, اور اللہ کی کتاب والے ہیں, ایسا سوچتے ہیں. یہ گناہ اس لیے کرتے تھے کہ ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں, ہم تو نبی کے کہنے والے امت ہی ہیں, ہم تو بخشے جانے والے ہیں. اور اگر ان کے پاس اس جیسا مال اسباب پھر آئے تو اس کو لے لے. کیا نہیں لیا گیا ان سے جو عہد کتاب میں تورات میں جو ہے. پھر گناہ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ بخشش ہوگی, ہمیں معاف کر دیا جائے گا. پھر اور دنیا کا کوئی ساز و سامان ہے تو پھر لیتے ہیں, یعنی کبھی جو ہے گناہ سے باز آنے تیار نہیں ہے. وہ بخشش کریں گے, کوئی تو نبی آئیں گے, کچھ تو ہوگا بخشش کی امید پر جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں. کیا ان سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا جو پچھلے دیکھے ہم نے؟ اللہ ہم سے وعدہ لیا ہے ان کی کتاب میں تورات کے اندر کہ اللہ کے بارے میں نہ کہیں مگر سچ, اللہ کے بارے میں سچ کہیں, یعنی جو کام کرنا ضروری ہے وہی کرنا ہی چاہیے, نہیں کریں گے تو نہیں چلتا. ایسے جو سچ کہنا چاہیے وہ نہیں کر کے جو ہے جو اللہ کے حکم کو نہیں مانیں گے تو کچھ نہیں ہوتا. ایسا کر کے جو ہے آگے بڑھتے گئے گناہ میں. ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں سچ ہی کہیں, اور انہوں نے پڑھا ہے جو اس تورات میں ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہے. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ جو آخرت کے گھر دنیا کے گھر کے لیے تڑپ رہے ہیں, لیکن پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے. وہ دنیا میں کبھی گناہ نہیں کریں گے, لیکن جو کبھی سوچیں گے کہ دنیا ہی کمانا ہے تو دنیا کی بہتری کے لیے جو ہے ہر گناہ کرتے چلے جائیں گے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ساری یہودیوں کے نافرمانے بیان کر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمایا. اور جو لوگ مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو اور نماز قائم کرتے ہیں, بے شک ہم نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرنے والے. کتاب کو مضبوط پکڑنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہونے والا. کتاب کو مجبور نہیں پکڑیں, مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے, عذاب میں مبتلا ہوں گے. کتاب میں مضبوطی سے پکڑنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود بھی نیکی کرتے ہیں, گناہ میں سے بچے رہتے ہیں, اور لوگوں کو گناہ سے بچتے رہنے کا اور نیکی کرنے کا حکم دیتے رہتے ہیں. یہ لوگ مسلمان ہیں, کتاب کو پکڑیں گے مضبوط. آج کتاب پر مسلمان نہیں ہیں. یہ بات ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کہ پچھلی امت کو جو ہم نے برباد کیا, ان کو اتنا سزا دی, اس لیے سزا دی کہ وہ کتاب کو نہیں پکڑتے تھے. بچنے والے کون ہیں اور کیا سمجھتے تھے کہ ہم بخش دیے جائیں گے؟ اللہ بیان نہیں, بخشنے والے اور بچنے والے کون ہیں؟ جو کتاب کو مضبوط پکڑتے اور نماز قائم کرتے ہیں. بے شک ہم ایسے نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرنے والے. یہ لوگ اصلاح پانے والے جو کتاب کو مضبوط پکڑتے ہوئے صرف کتاب کے وارث بن کر پیدا ہونے والے, ہونے سے کچھ کام نہیں بننے والا. کتاب کے مشن چلانا پڑے گا, کتاب کو آگے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, اس کے ہر بات کو پورا کرنا پڑے گا. وَإِذٍ تَقَلَّ الْجَبْلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ان سے جو قرار لیا گیا تھا, وہ جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے, صرف پڑھایا نہیں گیا, ان کو لے جا کر جو ہے 70 ان کے لوگوں کو لے جا کر کوئی طور کے پاس اللہ نے جو ہے وہ پہاڑ کو ایسا کیا تھا جیسے گر جاتا ہے, یعنی نشانیاں ان کے سامنے لائی کہ یہ جو قرار جو کرے سادہ قرار نہیں. تو کتاب ان کو پڑھائی گئی تھی دوبارہ اللہ کی طرف سے کہ وہ جو ہے جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو ان لوگوں کے اوپر, گویا کہ وہ صاحبان ہے, اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ گرنے والا ہے ان کے اوپر. ایسا اللہ نے پہاڑ کو اٹھا کر ان سے وعدہ لیا تھا کہ ان پر جو ہم نے تمہیں کتاب دی ہے وہ مضبوطی سے پکڑو,
جو اس میں ہے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ وعدہ لیا تھا وہ وعدہ انہوں نے توڑ دیا. صرف کتاب والے ہیں, کتاب کے ماننے والے اس گمان پر جو ہے کچھ بھی کریں گے تو چلے گا, اس گناہ کرتے چلے گئے, اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے گئے. اور کچھ لوگ ایسے بیوقوف تھے جو نیکی کرتے تھے لیکن لوگوں کو کتاب کی تاکید نہیں دیتے تھے. سب کو اللہ سزا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے کتاب یاد دلا رہا ہے, وعدہ تم سے لیا گیا تھا, ہم سے بھی وعدہ لیا گیا. قرآن کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا ہے. ہم سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین وعدہ کرتے ہیں, اور تمام انسانوں سے اللہ نے بھی ایک بار وعدہ لیا. وہ وعدہ آگے اس صورت میں آ رہا ہے. ہم بھی وعدہ کر کے آئے ہیں, کتاب کو اگر چھوڑو گے کوئی ٹھکانہ نہیں, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تم کتنے پیسے کماؤ. بہت سارے بچے آئی ٹی میں پڑھ رہے ہیں ہمارے, بہت سارے بچے جو ہے بڑے بڑے کمپنیوں میں لگ گئے, اور کئی لوگ ہمارے کارخانے کھولے. اس کو ترقی نہیں کہا جاتا دنیا کے اندر. ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے پیسہ تو ہمارے پاس بہت ہے لیکن عزت نام کی کوئی چیز نہیں, جان و مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. سب میں کمزور اور سب میں بزدل اور سب میں جو ہے گھٹیا سمجھنے جانے والے کوئی قوم اگر دنیا میں ہے تو مسلمان. اتنا جو ہے سادے لوگ جن کو کپڑے پہننے کا طریقہ معلوم نہیں, ایسے گھٹیا لوگ ہمیں آج نام رکھتے ہیں, ہمیں گھٹیا گمان کرتے ہیں, ہمیں جو ہے گرے ہوئے سمجھتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم نے کتاب کو چھوڑا تھا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.